بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے رمضان شریف ہماری مغفرت کے لیے بنایا ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنایا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اتنی نعمتوں کے، اتنی نیکیوں کے، اتنی رحمتوں کے انبار ہیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس میں فرض 70 فرضوں کے برابر ہے اور نفل فرضوں کے برابر ہے، اور اللہ رب العزت نے اعمال کا درجہ بڑھا دیا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے رحمت رکھی ہے، برکت رکھی ہے اور ہماری بخشش کا سامان کیا ہے۔ ہمیں غفلت سے بیدار ہونا ہوگا، ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تلاوت کے ساتھ اپنی زندگی کو آباد کرنا ہوگا، اور نماز تراویح کے اندر جو اللہ رب العزت نے خاص رحمتیں رکھی ہیں، خاص فضل رکھا ہے، اس کی فضیلت کے حوالے سے اگر ہم رات کی نماز کے صرف فضائل دیکھیں، جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نماز کے فضائل بیان کیے ہیں کہ جو بندہ رات کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے تو رب کریم خالق کائنات اس کو آسمان دنیا پر اپنی رحمت کا نزول فرما کے اعلان فرماتا ہے، اے بندے مانگ، تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، تو جو سوال کرے گا میں تیرے سوال کو پورا کروں گا، اگر تو رزق مانگے گا میں تجھے رزق عطا فرماؤں گا، اگر تو مجھ سے دولت مانگے گا میں تجھے دولت عطا کروں گا، اور اگر تو مجھ سے مغفرت مانگے گا، بخشش مانگے گا، رحمت مانگے گا، میں تجھے رحمت عطا کروں گا۔ یہ عام پورے سال کے اندر رات کے وقت کھڑے ہو کر عبادت کرنے کا ثواب ہے، لیکن رمضان تو پھر رمضان ہے۔ جو رمضان شریف کے اندر راتوں کو قیام کرے، پھر اس کے قیام کا انداز کیا ہوگا، پھر اس کی نیکیوں کا انبار کتنا ہوگا، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور پھر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہو اور جو صحابہ کرام کی سنت ہو، پھر اس کا اندازہ آپ کیا لگا سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، فرمایا تم پر میری اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس لیے تراویح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، اور اسی طرح خاص طور پہ جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کے متعلق ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جو رمضان کی راتوں کے اندر کھڑا ہوتا ہے ایمان کی حالت میں، اخلاص کی حالت میں، رب کی رضا کو چاہتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس شخص کے گزشتہ سارے گناہ، سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو پتہ چلا جو رات کو تراویح پڑھتا ہے اس کے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو آئیے ان رمضان کے لمحوں میں خدا کو راضی کر لیں، اپنے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کر لیں، اور 10 رمضان کے بعد ویسے ہی سستی قائم ہونے لگ جاتی ہے، سستی انسان کے جسم میں آنے لگ جاتی ہے، ان سستیوں کو ختم کریں اور تراویح کی باجماعت ادا کریں، اور جو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اکیلا نماز پڑھے اس کو 1 نماز کا ثواب، اور جو جماعت کے ساتھ پڑھے اس کو 27 نمازوں کا ثواب۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی رحمتیں اور نیکیاں ہمارے لیے عطا فرما رہا ہے، لیکن ہم اگر غفلت میں رہیں تو پھر ہماری سستی اور نادانی کی وجہ سے ہم بدبخت و محروم رہیں گے۔ اس لیے آج سے تہیہ کر لیں کہ جو کچھ بھی ہو 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ تراویح کے اوپر لگتا ہے، 1 گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ انشاءاللہ وقت میں، اوقات میں، افعال میں، اعمال میں، گھر میں، رزق میں، جان میں، کاروبار میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں امید ہے کہ ہم ضرور تراویح کی نماز پڑھیں گے۔